بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں صفت نبوت سے پہلے بھی تھی تو وہ صدق و سچائی تھی۔ پورے شہر مکہ کے اندر، پورے عرب کے اندر آپ علیہ السلام نام سے کم اور اسی نمایاں صفت کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے کہ آپ سچ بولتے ہیں، صادق والامین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے موقع و موقع اپنی امت کو بھی صدق و سچائی کی تلقین فرمائی کہ لوگوں سچ بولو، جھوٹ کا سہارا مت لو۔ اور کوئی مسلمان ہو کر اگر جھوٹ بولتا ہے تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے، جھوٹ بولنے والے کی زبان سے اس کے منہ سے ایک بدبو آتی ہے۔ اگرچہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ایسی بدبو محسوس نہیں کرتا، لیکن اللہ کے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی نے سچائی میں کامیابی رکھی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت رکھی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ینجی کے معنی نجات دینا، کہ سچائی آدمی کو چاہے وقتی طور پر تھوڑی سر کی ناکامی نظر آ رہی ہو لیکن وہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ناکامی کے نقشے سے اس کو نکال دیتے ہیں اور کامیاب کر دیتے ہیں۔ والکذب یہلک، اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جھوٹ بول کر آدمی چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو بچ نکل آیا وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں ایسے پھنسا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہر خطبے میں یہ حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ لوگوں سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اسی جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پر بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، کسی کے دل دکھ جاتے ہیں، کس کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع فرما کہ لوگوں تم کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ توڑو۔ شاید میں واقعہ آپ کو سناؤں تو حیرت ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے اور حضور پاک علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، یعنی آپ بہت اچھے موڈ میں تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ آج جو مانگو مجھ سے مل جائے گا، جو آپ مانگو گی آپ کو مل جائے گا، مانگو کیا مانگنا چاہتی ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کم عمر تھی، تجربے کار نہیں تھی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد بزرگوار سے مشورہ کر کے آتی ہوں، چونکہ تجربے کار تھے، بڑے صحابی تھے وہ۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ سے مشورہ کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کے لیے گئی، اور جانے کے بعد اپنے والد سے کہا کہ ابا حضور کا دریائے رحمت بہت جوش میں ہے اور آپ نے آج یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو مانگو آج مل جائے گا، دے دیا جائے گا۔ ابا میں حضور سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹی کو مشورہ دیا، بیٹی عائشہ تم حضور سے جا کر یہ بات مانگو اور یہ بات پوچھو اور یہ بات کہو کہ تم معراج میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں تشریف لے گئے تھے،
اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں آپ کی اور اللہ کی ہوئی تھی، ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک راز بتا دو۔ حضرت عائشہ اپنے والد صاحب کے پاس حضور کے گھر آئی، گھر آنے کے بعد حضور نے پوچھا کہ عائشہ ہو گیا رائے مشورہ اپنے والد صاحب سے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ رائے مشورہ ہوگا، بتاؤ تمہارے والد صاحب نے کیا مشورہ دیا تمہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ حضور میرے والد صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات بیان فرمائی کہ جو مانگو دے دیا جائے گا، تو میری خواہش یہ ہے اس وقت کہ آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، معراج کے رات میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں آپ کی جو تشریف آوری اور پہنچ ہوئی تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ نے راز و نیاز کی گفتگو فرمائی تھی، ان میں سے کوئی ایک بات راز کی مجھے بتلا دے۔ راز کی بات اگر کسی کو بتلائی جائے تو پھر راز نہیں رہا، لیکن چونکہ حضور نے خود ہی فرمایا تھا کہ جو مانگو گی دے دیا جائے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، راز کی جو باتیں معراج میں اللہ تعالیٰ سے میری ہوئی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کوئی امتی اگر کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، دل ٹوٹا ہوا تھا، پریشان تھا، کسی سے ناراض ہو گیا تھا اور دل ٹوٹ گیا تھا، اور کسی کے چند بول کی وجہ سے، کسی کے ہمدردی کی وجہ سے، اگر تمہارے چند بول بولنے کی وجہ سے کسی کا دل اگر جڑ جاتا ہے، ٹوٹا ہوا دل اگر کسی کا جڑ جاتا ہے تمہارے کہنے اور تمہارے بولنے کی وجہ سے، تو ایسا مومن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا کتنی بڑے شرف کی بات ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی حضور تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، آ کر مجھے بھی بتلانا۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی کہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا اتنے بڑے شرافت کی بات ہے، اتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ بغیر حساب کے اسے جنت مل رہی ہے، بہت خوش تھی۔ لیکن والد صاحب کا فرمان تھا کہ آ کر مجھے بھی سنانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کے پاس گئیں اور والد صاحب نے پوچھا کہ عائشہ حضور نے کیا فرمایا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، جو معراج کی راز کی باتوں میں سے ایک بات تھی، وہ فرمایا کہ جو کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ حالانکہ رونے کے بظاہر مجھے اور آپ کو کوئی بات نظر نہیں آتی، خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فراست بہت اونچی فراست تھی، وہ اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے۔ عائشہ نے پوچھا کہ ابا حضور اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتایا کہ بیٹی ایک بات تو، ایک پہلو تو تم نے سن لیا اور تم خوش ہو رہی ہو، لیکن اس کا دوسرا پہلو پر تم نے غور نہیں کیا۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے پر جنت ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تمہاری وجہ سے کسی کا جڑا ہوا دل اگر ٹوٹ جائے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے زندگی میں کسی کا دل ٹوٹ جائے، اپنی بات کی وجہ سے، اپنے کسی حرکت کی وجہ سے، اپنے کسی قول و فعل کی وجہ سے اگر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو۔ عائشہ اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ کسی کے دل کو دکھانا، کسی کے دل کو توڑنا اور کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، اور آج اس کی مسلمان آپس میں کوئی پرواہ نہیں کر رہے، جب چاہا جس کو جو چاہا زبان سے کہہ دیا، چاہے اپنی بیوی ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے پڑوسی ہو، جو زبان پر آیا بک دیا گیا، جو زبان پر آیا کہہ دیا گیا۔
اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سے میرا وہ ساتھی، میری وہ بیوی، میرے والد، میرا بھائی، میری بہن، میرا پڑوسی کتنا دکھی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قیامت کے دن یہ پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے، اور کسی دکھی دل سے نکلی ہوئی بد دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإنها ليس بينها وبينه حجاب، کہ اس مظلوم کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، ڈائریکٹ دعا پر پہنچ جاتی ہے۔ اور ٹوٹے ہوئے دل کے اس آدمی کے زبان سے کوئی بد دعا اگر نکل جائے، کوئی اگر نکل جائے، تو پھر اس کے فریق ثانی کی دنیا اجڑنے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دنیا مختلف طریقے سے اجڑتی ہے، جیسے گزشتہ میں نے غالباً بتلایا تھا، کبھی اولاد پر آفت آتی ہے، کبھی بیوی پر آفت آتی ہے، کبھی خود کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، کبھی خود پر کوئی مصیبت آتی ہے، اور کبھی خود ایسے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پیسہ خرچہ کرتے کرتے کنگال ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مقدمہ اس پر درج کر دیا جاتا ہے۔ اور بد دعا کے قبولیت کے الگ الگ طریقے کار، اس لیے کسی کا دل توڑنے سے اور کسی کا دل دکھانے سے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں لکھا ہے، ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ کر مچھلی کا شکار کر رہا ہے، اچانک ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی، مچھلی ہاتھ لگ گئی تو اس نے مچھلی نکالنے کے بعد ایک نوجوان ہٹا کھٹا طاقتور وہ گیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے مچھلی چھیننے لگا۔ اس نے مدافعت کی کہ یہ میرے گھر کے ضرورت کی چیز ہے کہ میں اس کو بازار میں لے جا کر بیچوں گا اور اس سے میں اپنا گھر چلاؤں گا۔ تو ظالم نوجوان نے کہا کہ لا ادھر، اور جب دینے کو تیار نہیں تھا تو اس غریب کو بیچارے کو مار کر اسے تنبیہ کر کے اپنے طاقت کے بل بوتے پر اس سے مچھلی چھین لی اس نے، اور مچھلی لے کر اپنے گھر جانے لگا کہ اب کھاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا کہ اتنی تازی اتنی بڑی مچھلی میں نے لائی ہے۔ لیکن لے جاتے مچھلی جو زندہ مچھلی تھی دریا سے نکل آئی تھی، مچھلی نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا، جس نے چھینا تھا مچھلی اس کی انگلی کو کاٹ لیا، اور وہ خیر گھر گیا، مچھلی کھا لی گئی، سارے کام ہو گئے، لیکن تکلیف، وہ شدت کی تکلیف شروع ہوئی کہ اللہ امان والحفیظ۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو حکیم نے، معالج نے، علاج کرنے والے نے یہ بتلایا کہ انگلی آپ کی کاٹنا پڑے گی ورنہ پوری انگلی آپ کے سڑ جائے گی۔ اس نے اجازت دے دی کہ بالکل انگلی نکال دے، کہیں پورا ہاتھ نہ خراب ہو جائے، لیکن پھر بھی تکلیف کم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ پہنچے تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا، انگلی کاٹنے سے کام نہیں چلے گا، چونکہ زہر اوپر پھیلتا جا رہا ہے۔ اوپر پہنچے سے کلائی سے ہاتھ کاٹا گیا، پھر بھی تکلیف کم نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر تیسرے ڈاکٹر کو بتایا گیا، اس نے کہا کہ زہر اوپر پھیل رہا ہے اور زہر اوپر چڑھنے کی وجہ سے تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے، کوہنی سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اس نے اجازت دے دی، کوہنی سے ہاتھ کاٹا گیا، پھر بھی تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر کو بتایا گیا نہیں ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دل کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹنا پڑے گا، اوپر سے مونڈے سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا، ورنہ پورے جسم میں آپ کے زہر پھیل جائے گا تو جان آپ کی ہلاکت میں پڑ سکتی ہے۔ تو یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہاں سے ہاتھ کاٹنے کے بعد تکلیف تو تھی، لیکن اپنا ایک ہاتھ لے کر بازار میں، دکانوں پر، دوستوں میں، نوجوانوں میں لوگوں کو نصیحت کرتے پھرتا تھا کہ لوگوں، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کی بد دعا مت لینا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ اتنی نصیحت کرتے لوگوں کو پھر رہے، کیا بات ہے؟ تو پورا واقعہ اس نے سنایا کہ میں نے اس ہاتھ سے
ایک مظلوم کو مار کر اس کی مچھلی چھین لیا تھا اور اس مچھلی نے مجھے کاٹا تھا جس کا زہر میرے ہاتھ میں پھیل گیا. آج مجھے یہاں تک ہاتھ کاٹنا پڑا لیکن آج بھی میری تکلیف کم نہیں ہے. کسی روحانی معالج نے اس کو بتلایا کہ بھائی تیری تکلیف کم نہیں ہو رہی ہے, کیا تو نے کبھی یہ اپنا ہاتھ کسی پر اٹھایا تھا؟ کیا تو نے کبھی اپنے اس طاقتور ہاتھ سے کسی پر زیادتی کی تھی؟ سوچ, یاد کر اپنا کوئی واقعہ ایسا تجھ سے ہو گیا ہو اور تو نے اپنا یہ طاقتور ہاتھ کسی مظلوم پر, کسی کمزور پر اٹھایا ہو. وہ سوچنے لگا تو اسے واقعہ یاد آ گیا کہ ہونا ہو وہی واقعہ ہو جس غریب کو میں نے مار کر اس سے مچھلی چھین لی تھی, کوئی ہونا وہی واقعہ ہو. تو اس نے بتلایا اس روحانی معالج سے کہ ہاں ایسا واقعہ پیش آیا ہے. فرمایا کہ تو نے اپنے طاقتور ہاتھ سے جس غریب کو تو نے مارا تھا, جس پر زیادتی کی تھی, جا اسے ڈھونڈ, اسے تلاش کر, اس سے معافی مانگ, تیری تکلیف دور ہو جائے گی. اس نے تلاش کرنا شروع کیا اور بیچارہ وہ آدمی جس نے زیادتی کی تھی, جو مظلوم تھا مچھلی پکڑنے والا, وہ مل گیا. ملنے کے بعد جا کر اس کے پیروں میں سر رکھ دیا اور معافی مانگنے لگا. وہ کہے بھائی آپ پہچاننے کو تیار نہیں تھا مظلوم کہ آپ کون ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. اگر میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں اور نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے, میں کیسے آپ کو معاف کر دوں, کیا ماجرا ہے؟ تو پھر اس نے جس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا, جو ظالم تھا اور جس نے ظلم کر کے اپنے ہاتھ کو کٹوا لیا تھا, اس نے پورا اپنا واقعہ بیان کیا تھا. ہاں اسے یاد آ گیا, ہاں ایسا ایک مرتبہ دریا کے کنارے واقعہ پیش آیا تھا. کیا آپ وہی ہیں جو مجھے مار کر میرے ہاتھ سے مچھلی چھین لیے تھے؟ کہا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں. آپ کے بددعا کے نتیجے کے اندر یہ میرا ہاتھ پورا ہو گیا, مجھے کاٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور آج بھی میں تکلیف سے دو چار ہوں. براہ کرم مجھے معاف کر دیں, آپ میرے لیے دعا کر دیں. پھر جاتے جاتے اس آدمی نے پوچھا کہ مجھے یہ بھی بتلاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا بد دعا کی تھی. اس مچھلی پکڑنے والے نے یہ کہا تھا, میں نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی تھی کہ خدایا میں ایک غریب آدمی ہوں, میں مظلوم ہوں, میں کمزور ہوں, یہ طاقتور ہے, اس نے اپنی طاقت مجھے دکھلائی ہے, خدا تو اپنی طاقت اس کو دکھلا. تو یہ محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ بددعا یا کلمات اس کے زبان سے نکلے ہوئے, دیکھیے اس کا ہاتھ ختم ہو گیا لیکن تکلیف سے وہ شفایاب نہیں ہو سکا جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی گئی. سوچیں ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کتنوں کو ہم تکلیف دے چکے ہوں گے اور کتنوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں, اور نہ جانے اپنی وجہ سے کتنوں کے دل ہمارے ٹوٹے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ محترم بزرگوں اور دوستوں, غور کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ قیامت کے دن یہ معاملہ جو دنیا میں کسی کو ایذا پہنچانے کا, تکلیف دینے کا اور کسی کے لیے مصیبت بننے کا جو معاملہ ہے, قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے. جیسے گزشتہ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ کسی کے جائیداد پر قبضہ کرنا, کسی کے دکان پر قبضہ کرنا, کسی کے مکان پر قبضہ کرنا اور طاقت کے بلبوتے پر اس کو بیچنے پر مجبور کرنا یا اس کو راضی کر لینا کچھ پیسے دے کر, وہ مجبوری کے اندر راضی ہو رہا ہے, لیکن قیامت کے دن یہ بڑا مشکل مسئلہ ہونے والا ہے. اس کا برعکس پہلو یہ واقعہ سن لیں, ہمارے اپنے شہر کی بات ہے, شاید بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی یہ بات تو وہاں تک ذہن پہنچ سکے گا ان کا. ہمارے اپنے شہر کی بات ہے. ایک مسلم صاحب ایک غیر مسلم کے کرایہ دار بنتے ہیں دکان میں, ٹین شیڈ کی دکان, 7-8 دکانیں ہیں. ایک مسلمان غریب ایک غیر مسلم کی کرایہ دار بنتے ہیں اور وہاں پر پنچر کی دکان شروع کر دیتے ہیں. تقریباً 20 سے 25 سال کا عرصہ اسی دکان میں ٹین شیڈ میں گزر جاتا ہے. پھر جب وہ مالک کے دکان جس کی اصل پراپرٹی تھی وہ آتا ہے اور ایک ایک سے سارے یہ 7-8 دکان والوں کو خالی کرواتا ہے, لیکن کوئی بھی دکان والا بغیر پیسے لیے خالی کرنے کو تیار نہیں. صرف اکیلا مسلمان, باقی سارے کے سارے غیر مسلم. ایک ایک کرایہ دار کو اس نے 5-5 لاکھ روپے دے کر خالی کروایا. اس نے پورے جتنے غیر مسلم تھے 7-8 لوگ, سب لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دے کر
دکانات خالی کروائے. تو وہ غیر مسلم سیٹ جو ہے جس کی پراپرٹی تھی, جس کو کمپلیکس وہاں پر بنانا تھا, اس نے 5 لاکھ کے بجائے 7 لاکھ روپے اپنے جیب میں رکھ کر اس کے پاس, مسلمان کے پاس آیا, اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی اتنے عرصے سے تم میرے پاس کرایہ دار ہو اور مجھے یہاں پر یہ سب خالی کروانا ہے اور میری دکان خالی کر دو, کیا تمہارا ڈیمانڈ ہے وہ رکھو, میں نے سب کو پیسے دے کر خالی کروایا ہے, اور آپ کا کیا ڈیمانڈ ہے, کیا مطالبہ, کتنی رقم آپ کو چاہیے, وہ لو اور جلدی سے خالی کر دو 3 دن کے اندر. وہ مسلمان اس وقت نوجوان تھے جب کرائے پر دکان لیے تھے, اور جب دکان خالی کرنے کی نوبت آئی, داڑھی کے بال پک چکے تھے, سفید ہو گئی تھی. اپنے کرسی پر جب یعنی کہ اس دکان میں پنچر بنایا کرتے تھے, اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور غیر مسلم کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر کہا کہ سیٹھ صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, آپ نے مجھے سہارا دیا یہاں پر کہ میں نے اپنے 4 بچیوں کی اس پر شادی کی, میں نے پنچر جوڑ کر, لوگوں کے سائیکل میں ہوا بھر کر پنچر جوڑ کر میں نے اپنے 4 بچیوں کی شادیاں میں نے کی ہیں, 2 بیٹوں کی شادیاں میں نے کی ہیں, اور ٹوٹا پھوٹا مکان سر چھپانے کے لیے میرا مکان بھی ہو گیا ہے, اور آپ کا میرے پر احسان ہے, میں کیسے پیسے لے کر مکان آپ کی دکان خالی کر سکتا ہوں, آپ کہیے کب خالی کرنا ہے, اس سے 1 دن پہلے میں خالی کر کے دکان آپ کے حوالے کر دوں گا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا, وہ تو 7 لاکھ روپے اپنے جیب میں رکھ کر آیا تھا. اس کہا کہ چلو 3 دن میں خالی کر دو. تو ان مسلم صاحب نے 1 دن میں دکان خالی کر دی, اور شام میں گھر لے جا کر چابی ان کے حوالے کر کے آئی. کہا بھائی زندہ ہیں بیچارے, وہ میری ملاقات اکثر ہوتے رہتی ہے, انہوں نے خود بتلایا تھا مجھ سے واقعہ. تو وہ دونوں بھی ان کے بہت شکر گزار ہوئے اور کہا کہ آپ نے رقم نہیں لی, کوئی مسئلہ نہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, خیر دیکھیں کمپلیکس بننے کے بعد دیکھا جائے گا. مگر آئی گئی بات ختم ہو گئی. 1 سال کے بعد جو کمپلیکس مکمل ہو گیا اور شاندار قسم کی, عمدہ قسم کی دکانیں بن گئی, تو وہ غیر مسلم سیٹھ صاحب سب سے پہلے اس مسلم سفید داڑھی والے بزرگ کے گھر جاتا ہے, وہ غیر مسلم, اور گھر جانے کے بعد سے کہتا ہے کہ بھگوان کی کرپا سے کمپلیکس مکمل ہو گیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دکانوں میں سے جو دکان آپ کو پسند ہو وہ آپ کل چل کر میری دکان کو پسند کر لیں. مارکیٹ میں دکان ملنا مشکل ہے, چاہے آپ دگنا کرایہ دینے کو تیار ہو جائے اور جتنی چاہے پگڑی آپ دینے کو تیار ہو جائیں, ڈپازٹ دینے کو تیار ہو جائیں, لیکن آپ کو اور مجھے دکان نہیں مل سکتی. لیکن ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, یہ سب سے پہلے کمپلیکس بننے کے بعد 3 سے 4 منزلہ کمپلیکس تیار ہے روڈ کے اوپر, وہ سب سے پہلے مسلمان کے گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ چلیے اور میرے کمپلیکس میں پورے دکانوں میں سے جو دکان آپ پسند کریں گے وہ دکان کی چابی آپ کے حوالے کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ کا خوبصورت کمپلیکس ہے اور میں غریب آدمی پنچر جوڑا کرتا تھا, اب اتنے خوبصورت کمپلیکس کے اندر میں یہ دکان مناسب نہیں لگتا. انہوں نے کہا کہ آپ پنچر جوڑیے, آپ کو جو کرنا وہ کیجیے, لیکن میرے دکان جو دکان ہونا آپ کو لے لیجیے. ہر صبح گیا اور کہا کہ اچھی دکان پسند کرنے کے بجائے اس غریب مسلمان کونے کی انڈر گراؤنڈ کی ایک دکان انہوں نے پسند کر لی. کہا کہ یہ میرے چھوٹے موٹے کاروبار یہاں پر چلیں گے, یہ چابی دے دی جائے مجھے, اور آپ کا کچھ ڈیمانڈ بھی ہوگا, پگڑی لے رہے ہوں گے, ڈپازٹ لے رہے ہوں گے, تو میں غریب آدمی کو دے نہیں سکتا, میں آپ سے پگڑی مانگوں گا بھی نہیں. ڈپازٹ جو لیا جاتا ہے لاکھوں روپے, 10 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ روپے, وہ آپ سے 50 روپے بھی میں نہیں مانگوں گا. یہ چابی لیجیے, میری خوش نصیبی رہے گی اور میرے لیے آپ کی دعا رہے گی کہ آپ میرے کمپلیکس میں کرایہ دار بن کر رہیں, آپ نے مرضی سے جو کرایہ دینا ہو دے دے. بہرحال غیر مسلم نے چابی حوالے کی. آج وہاں پر پنچر کی دکان کھولنے کے بجائے اس ضعیف بوڑھے کے 2 بیٹے, جوان بیٹے وہاں پر زیراکس کی دکان لگائے ہوئے ہیں, ٹائپنگ اور زیراکس وغیرہ وہاں پر کرتے رہتے ہیں. اور اس غریب, اس سچے ایماندار مومن کی برکت سے اس کمپلیکس کے میں نے خود دیکھا ہے کہ 3 سے 4 مسلم لوگوں کو دکان ملی ہے. 3 سے 4 مسلم لوگ. بھائی اسلام بتلاؤ تو صحیح, یہ ہے اسلام, یہ ہے دین. صرف دعوت میں جانے کا دسترخوان پہ میٹھا نہ ہو تبھی دین ہمیں نظر آتا ہے. ارے بھائی دین پیدا ہونے سے لے کر جس دن آپ اور میں پیدا ہوئے تھے, اس دن سے لے کر جس دن مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے, اس وقت تک دین ہے.
سے دسترخانے پر کیوں دین ڈھونڈتے ہیں؟ یہ دین پیش کیجئے، اسلام پیش کیجئے، اس کی وجہ سے اسلام کی سربلندی ہوگی، اسلام سے لوگ متاثر ہوں گے، مسلمانوں کے تعلق سے جو بدگمانیاں ہمارے برادران وطن کے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بدگمانیاں ختم ہوگی اور یہ نفرتیں ختم ہوگی، محبت کا پیغام عام ہوگا۔ لیکن ہمیں اسلام پسند تو ہم اسلام پیش تو کریں، یہ ہے اسلام۔ اور آج تک وہ کرایہ دار ہے اور کرایہ پتہ نہیں کتنا دیتے ہیں، لیکن سچائی انہوں نے پیش کی، اپنے اخلاق پیش کیے، جس کی وجہ سے خود ان کو بھی دکان ملی اور ان کے برکت سے 3 سے 4 اور مسلمانوں کو اس کمپلیکس میں دکان ملی، ورنہ آپ لاکھوں روپے دینے کے باوجود بھی آپ کو اور کسی مسلمان کو دکان ملنے والے نہیں تھی۔ تو اسلام پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مدد کا جو وعدہ ہے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مکمل دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ مکمل دین پر عمل کریں، گھر میں ہو تو بھی ہماری زندگی میں دین ہونا چاہیے، گھر کے باہر ہیں تو بھی دیندار نہ ہماری زندگی ہونا چاہیے، بیوی اور بچوں کے درمیان ہے تو بھی ہمارے پاس دین ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ہے تو بھی زندگی میں دین ہو، دکان پر ہے تو بھی دین ہو، دوستوں کے ساتھ ہے تو بھی دین ہو، شادی خود کی ہو تو بھی خود کے زندگی میں دین ہو، اپنے بچوں کی شادی ہو تو شادی سے لگے کہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے۔ کیا غضب ہے آج! اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ برملا یہ بات میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ محترم بزرگوں دوستوں، آج مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، لگتا ایسا ہے کہ خدا ہم سے بہت ناراض ہے، جس کی وجہ سے آئے دن مصیبتیں پریشانیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، لیکن ہمارے نوجوان سنبھلنے کو تیار نہیں ہیں، آئے دن خدا کو ناراض کرنے والا ایک نیا عمل کرتے۔ خدا ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے وہ عمل؟ آئے دن تو ابھی جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے شادی ہو چاہے ولیمہ ہو، اس دن اللہ کے فضل کو آگ لگانے کا معاملہ۔ کیا مطلب؟ یعنی پٹاخے جو اڑائے جا رہے ہیں، آتش بازی جو کی جا رہی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں اور متعدد آیتوں میں اور 50 احادیث مبارکہ میں مال کو، دولت کو، روپے پیسے کو اللہ نے، اللہ کے نبی نے فضل فرمایا ہے۔ ہم دعا میں مانگتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرما، دعا میں مانگتے ہیں نا، اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرما، اور جب اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے تو خوشی کے موقع پر سجدے شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کے فضل کو، مال کو پٹاخوں کی شکل میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ کیا غضب ہے یہ! خدا کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے یہ۔ چونکہ ہمارے اس روڈ کے اوپر مختلف فنکشن ہالز موجود ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن رات دیر گئے تک آتش بازی نہ کی جاتی، اور خاص طور پر جب نوشہ فنکشن ہال میں آ رہا ہوتا ہے تو آتش بازی کی جاتی ہے، اور جس وقت نوشہ اپنے دلہن کو لے کر گھر پہنچتا ہے تو میں نے دیکھا کہ رات میں 12 بجے 1 بجے 11:30 بجے مسلسل 50 اور سینکڑوں کی تعداد میں پٹاخے بج رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ اپنے پڑوسی سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ پڑوس میں دلہن آ گئی ہے، وہ دلہن گھر آنے کی خوشی میں پٹاخے بجائے جا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ! ارے آپ کو تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا ایک بہو ہمارے گھر آئی ہے، اللہ اسے اپنے احکامات کے مطابق پورے گھر کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن خدا کو ناراض کریں گے تو پھر اللہ کے مخلوق آپ کے قبضے میں کہاں سے آنے والی ہے؟ اس لیے محترم جن نوجوانوں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سنیں، انشاءاللہ نہ اپنے خوشی کے موقع پر نہ کسی اور کی خوشی شادی اور ولیمہ کے موقع پر ہم کبھی کسی کے آتش بازی میں اور پٹاخے بجانے میں ہرگز شریک نہیں رہیں گے۔ کیا آپ وعدہ دلا سکتے ہیں مجھے اس بات کا؟ میرے نوجوان سے میں درخواست کروں گا ہاتھ اٹھا دیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ پاک ان نوجوانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں چین و سکون عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ حضرات بھی
ایسے موقع بات کہی جاتی ہے تو کہ بچوں نے کیا ہے وہ. اور بھی آپ کس مصرف کے بزرگ ہیں؟ آپ کس مصرف کے ذمہ دار ہیں؟ خدا کو آپ کیا جواب دیں گے؟ حدیث مبارکہ ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہیں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں تم سے بھی پوچھ ہوگی. کیا تمہاری اولاد تمہاری ماتحت نہیں ہے؟ تو ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بجھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچے کر رہے ہیں آپ کونا پکڑ کر بیٹھ جائے، خدا کی پکڑ سے آپ اور میں بھی بچ نہیں سکتے. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، ان موجودہ حالات کے اندر جو مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان حالات کا شکار ہیں، ایسے موقع پر وہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا پروردگار، ہمارا رب خوش ہوتا ہے. اس پروردگار کے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل مجھ سے اور آپ سے نہ ہونے پائے جس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے. ورنہ آئے دن پھر مصیبتیں، پھر نئی پریشانیاں اور آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی. جیسے تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو کیسے ایک دانہ گرتے ہی دوسرا دانہ نیچے آتا ہے، ایسے مسلسل ایک کے بعد دیگرے جو ہے مصیبتیں آفتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے چھوٹے بڑے اور ہر اس عمل سے اللہ پاک میری آپ کی حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. آمین ثم آمین. وآخر